پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف سے بھری ہوئی ہوگی۔ ہمارے پاس ہر چیز بہت ہے، صرف وقت کی کمی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے خیال کی ترقی بے معنی ہے جب تک دوسروں کے حال کی ترقی نہ ہو۔ نظاروں سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں مانگا جا سکتا۔ فائدے کا سفر بے فائدہ ہے۔ خوش آمد اس بات کو کہتے ہیں جس کو دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ ملک کے معاملات کی بجائے شہنشاہ اپنی تعریفیں سنتے ہیں، اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں اور ملک کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس انسان میں اپنی کوئی اچھی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ انسان بے بس ہے، بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ کچھ عرصے ہم اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر ماں باپ سے مل جاتے ہیں۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح نظر رکھنے والے انسان کے سامنے بولتا ہے۔ قرآن میں کائنات کا ذکر ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے۔ ایک بیج میں ہزاروں درختوں کے ظاہر ہونے کے لیے اللہ کا کن موجود ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگستان میں محبت ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ محبوب کو محبوب میں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ سمندر کی طرح روح کو پہچاننے والے لوگ آدھی رات کو جاگتے ہیں۔ قوم کو شک میں گرفتار کر دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھا جائے تو کوئی بڑی بات بڑی نہ رہ جائے گی۔ معمولی انسان سے محبت غیر معمولی انسان کا ڈر نکال دیتی ہے۔ سوال کے آخری حصے میں جواب موجود ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ بکھرے ہوئے خیال معاشرے میں بکھراؤ پیدا کرتے ہیں۔ عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ دعوت پہنچانے والا یقین سے محروم ہو تو دعوت اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے جہاز کو کوئی بھی ہوا راس نہیں آتی۔ روزے کے انکار کرنے والے جب عید مناتے ہیں تو ان کے چہرے بے نور ہوتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے آپ پر یقین نہ ہو، وہ خدا پر کیا یقین رکھے گا؟ غیبت کبھی خاموش نہیں رہتی، اپنے کرنے والے کو رسوا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ غلط فہمی دور کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ اپنے آپ میں کچھ خاص کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تجھے غم نہ ہو۔ لوگ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے دل سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب بھیڑ فیصلے کرنے لگے تو انصاف اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو دوسروں کو استعمال کر کے نظریں پھیر لیتے ہیں، ایک دن انہیں ایسی سزا ملتی ہے
کہ وہ چاروں طرف نظریں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں مگر انہیں اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جسے اللہ کی رحمتیں یاد رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہو اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہو تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ جب آپ کی زندگی میں بری چیزیں رونما ہوں تو کتاب کو بند نہ کریں، بس صفحہ پلٹیں اور ایک نیا باب شروع کریں۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اکیلا اور بے سکون رہتا ہے۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تقدیر تلاش کر۔ اپنی غلطیوں سے محبت کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے۔ اللہ کا غلام بن اور زمین پر گھوڑے کی طرح چل، میت کی طرح نہ بن جو دوسروں کے کاندھوں پر چلتی ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ اگر آپ ہیرا ہیں تو آپ کو جوہری کے پاس ہونا چاہیے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، اس کا دین کامیاب ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ بامعنی بنایا جائے۔ اسے ایسے گزارا جائے کہ ہم خود پر فخر کر سکیں، اور ایسے کام کیے جائیں کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے، بڑھاپے میں لالچ۔ اگر انسان اندر سے سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دے گا۔ اگر آپ کسی کو زندگی کی آسانیوں میں شریک نہیں کرتے تو صرف علم میں شریک کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق کہہ کر اپنی محنت اور اپنی عقل کا پھل سمجھتا ہے۔ بولنے والا وہی بولتا ہے جو سننے والا سننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ڈر ہو، اس کی عمر بیان کرنے تک ہے۔ ایک ہی بازار میں 2 دکاندار صبح سے شام تک ایک سی محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ ایک سا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے راستے پر صحیح سفر کر رہا ہو تو بھی اسے کسی اور غلطی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا انسانیت کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ انسان کو بغیر تکلیف کے نہ اپنی حدوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کا۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بیوقوف سے زیادہ بیوقوف لگتا ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے، تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ محبت خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو عزت ہوتی ہے۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ
جو اس نے پورے خلوص سے آپ پر وارا تھا ادا نہیں کر سکتے۔ خوشی ایسے نہیں ملتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں، بندے کو ان کے حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے۔ اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور پرہیزگاری کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سچائی کی تلاش ہوتی ہے، وہ خاص خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، ایسی خوبی جس کا خوبی رکھنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے کسی کی خرابی تلاش نہیں کرتے۔ قربانی کمزور آدمیوں کا کام نہیں ہوتا، یہ صرف بہادروں کا ہی شیوا ہو سکتا ہے۔ آج کل جو ایک بار روٹ جاتا ہے وہ ساری عمر نہیں بولتا۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ زندگی کچھ ایسی بے معافی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان اور پست درجے کے جانوروں میں بہت کم فرق ہے، زیادہ تر لوگ یہ فرق بھی مٹا دیتے ہیں۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ زندگی کا سکون کہلاتا ہے۔ بولنا لذت ہے، سننا تکلیف دیتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے نہ جانے اور نہ پہچانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن اگر میں خود کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ اس دنیا میں تقریباً سبھی لوگ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے پہچانتے اور انہی کی نظر سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم اپنے ارد گرد کیسے روشنی پھیلا سکتے ہو جب تم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے؟ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، تو وہ تو رحمت خانہ ہوا۔ میں دوسروں کا تجزیہ فوراً کر لیتا ہوں۔ میں ایک لمحے میں بتا دیتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر نہیں آتی۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی ہو جاتی ہے، خدا سے کوئی پہچان نہیں رہتی، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی خوراک پر توجہ دیتا ہے، کپڑوں پر دیتا ہے، سجنے سورنے کی چیزوں پر دیتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، نہ ہی ان پر کوئی توجہ دیتا ہے۔ اور یہ خیالات ہی ہیں جو اچھے کپڑے پہننے اور اچھا کھانا کھانے کے باوصف ہم کو بے چین رکھتے ہیں، ہم کو بیزار رکھتے ہیں، ہمیں قابو کرتے ہیں۔ انہیں کے مطابق ہم اپنا رویہ طے کرتے ہیں۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو بندگی ہے، ورنہ نیک عادت ہے۔ نیک عادت کو خطرہ ہر مقام پر موجود رہتا ہے۔ جس طرح بکرا حلال ہوتا ہے، تکبیر ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، جھٹکا ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔
پوچھا گیا کہ جناب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کر دیتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کرتے ہیں۔ خوف غلط خواہش کا سب سے پہلا سگنل ہے۔ کسی چیز کے گم یا کم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو زندگی بہتر کرنے کی کوئی کتاب مدد نہیں کرتی۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے بچنے کے لیے واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ گدھ کی بلند پرواز مردار کی تلاش میں ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ جب تک سمندر زندہ ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ صاحب حال کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جو اپنے مستقبل سے ڈرا ہوا ہو۔ جہاں عقل والوں کی حد ہوتی ہے وہاں سے دل والوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ دل کو محبوب کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ خوف کی پسندیدہ رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے، ایسا دل جس میں گناہ کا احساس تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخی کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہے تاکہ کماتا رہے۔ سوچنے والے کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ تمہیں چلاتی رہنے والی طاقت کا نام ضرورت ہے، اور ضرورت کا پجاری زیادہ کی ہوس میں رہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل فکر رکھنے والے کے سامنے ایک لمحے میں سمٹ جاتے ہیں۔ جھوٹے ماحول میں سچی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا۔ سچے انسان کا جھوٹ بھی کسی مصلحت پر ہوتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہو جاتی ہے۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں ایک ہی وقت میں قبول ہونا چاہتا ہے۔ سچائی کے اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کی ایک الگ سچائی ہے۔ سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں، ان میں سے کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا اللہ سے انکار کرنے والا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں اللہ کے لفظ کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ قرآن سے لفظ شیطان نکالنا بھی ممکن نہیں۔ غریب کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغرور نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سپریم ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہتر ہوتا ہے۔
اگر آپ اس کی تحقیقات اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا نہ پا سکے اسے جاگنے والا ضرور حاصل کر لے گا۔ بندہ اچھا ہو جائے تو واقعات اچھے ہو جاتے ہیں اور حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہے تو بادشاہ بھی بن جائے برا ہی رہے گا۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کر بار بار گزرتا ہے، بھولنے کی کوشش ہی اسے زندہ رکھتی ہے۔ گزرے ہوئے وقت میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی دوستی اس کی محبت ہے اور اس کی محبت اس کی یاد ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے بندے کے دل میں۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ یقین سے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کا حصہ سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ خوف زدہ ہونے کا ڈر خود خوف سے زیادہ خطرناک ہے۔ شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ بہت سے وعدے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بات کو آگے ٹال دیا جائے، لیکن بات پھر بھی نہیں ٹلتی۔ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ ممکن نہیں اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ سچے انسان تک پہنچ جانا ہی سچائی ہے۔ زندگی کا خواب الگ ہے، خواب کی زندگی الگ۔ مسجد سچ ہے لیکن بدنیت انسان بنائے تو جھوٹ ہے۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو ان کے پورا ہونے کا زیادہ موقع ہوتا ہے۔ محبت کا مسافر راستے میں نفرت کا پڑاؤ نہیں پائے گا۔ اس دور میں گناہ نہ کرنے والے کو بھی ثواب ہے۔ محبت کی دنیا اور دنیا کی محبت اور چیز ہے۔ رزق کے راستے میں تشویش رکھنا، شک رکھنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کی سزا چاہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں رحم اور معافی چاہتے ہیں۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہیں ان کے لیے تکلیف بھی عنایت ہے، اور وہ بندے جو اللہ سے دور ہیں ان کے لیے تکلیف ہی ہے۔ محبت چاہتی ہے نہ کہ مہربانی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے کہ سچ نہ ہو۔ اللہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ آپ کے ایمان کے جذبے کو آزمانے کے لیے کفر ہر جگہ موجود ہے۔ مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کرتا، فساد کرتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی دنیاوی معاملات میں انا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حق کے راستے میں اپنی انا کو نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔
ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشانی میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ مرنے سے پہلے ایمان کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے۔ یہ زمین کسی اور زمین کا آسمان ہے۔ زندگی تم خود ہو، باقی ساری چیزیں علم ہیں۔ جس نے آج کو پسند کیا اس کو کل بھی پسندیدہ ملے گا۔ آباد شہروں میں ایک اور شہر بھی آباد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے قبرستان۔ فاصلوں سے سچ نظر آنے والی چیز قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے۔ حسن اصل میں حسن نہیں بلکہ چاہا جانا ہی حسن ہے، چاہنے والا ہی حسین بناتا ہے۔ بولنے والے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے۔ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ان آنکھوں کو دیکھنا ہی بڑی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نیکی بھی کیا نیکی ہے جس کا نصیب برا انجام ہو، اور وہ برائی بھی کیا برائی ہے جس کا نصیب نیک انجام ہو۔ وہ گناہ جس میں کوئی انسان کبھی گواہ نہ ہو اکثر معاف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے انجام کا تمہیں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ خبر رکھنے والا آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ بکھری ہوئی نیت مستقبل کے لیے ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کی کہی ہوئی ہر بات ہمارے لیے سچی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ انسان ہو کر بھی اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، اور چاہتا یہ ہے کہ وہ اللہ ہونے کے باوجود انسان کی مرضی پر چلے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ غصہ یقین کی کمی کا نام ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا غصہ زمانے کو بدل دیتا ہے۔ بدنام آدمی نیک تو بن سکتا ہے، رہنما نہیں بن سکتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا کو چھوڑ دینا تکبر ہے۔ قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہوں میں پڑے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کے تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں کی کمیاں تلاش نہیں کرتا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے
اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائیں وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لیں وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا کم ہوتا جائے گا۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین شکل ہے۔ حالات اور جگہیں ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی، کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ جھریاں راہ گزر بنتی چلی جاتی ہیں، وقت انسان کے اندر سے گزر جاتا ہے۔ رزق نیک نہ ہو تو دل کو سکون مل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیر ایک طاقتور اور خوخار درندہ ہے، خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیر کے پاؤں کا کانٹا نکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی محبت سے سر جھکا دیتا ہے۔ ننھے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ خوف موجود لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں، صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ وہ حادثہ جو ابھی نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے اندیشہ کہلاتا ہے۔ صرف خوف زدہ رہنے سے دشمن نہیں مرتے۔ موسم بدلنے کا وقت آ جائے تو وقت کا موسم بدل جاتا ہے۔ سقراط کا علم جاننے والا سقراط نہیں بن سکتا، کیونکہ سقراط کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد سقراط نہیں بنا۔ جوانی بدصورتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے، جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، عمل یا علم کا نتیجہ نہیں۔ اگر دنیا کی رونقوں میں میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے رونقوں سے کیا حاصل؟ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے۔ آج کل روزگار تعلیم سے نہیں تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ مستقبل ایک خواب ہے جو تعبیر کا محتاج ہے، اور ماضی صرف ایک تصویر ہے۔ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم ہوتی ہے۔ انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ وہ ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے کسی نہ کسی غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مال کی محبت لالچی بنا دیتی ہے، اور لالچی انسان کی جیب بھر جائے تب بھی دل خالی رہتا ہے۔ جس طرح کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہوتا، اور زیادہ کی آرزو ہمیشہ تکلیف اور دکھ میں رکھتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں شہرت حاصل کرنے والا سچے معاشرے میں بدنام گنا جاتا ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ شہر وہی رہتے ہیں، شہری بدل جاتے ہیں۔ طبیب مریض کی جان بچاتے بچاتے خود ہی کسی دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عقل مند کی زندگی کا علم عقل مندی نہیں، بلکہ عقل مند کی زندگی کا عمل عقل مندی ہے۔ دولت لالچ پیدا کرتی ہے، اور لالچ خوف پیدا کرتا ہے۔ صحت خراب ہو تو کوئی موسم بھی خوشگوار نہیں، اور صحت خوشگوار ہو تو کوئی موسم بھی خراب نہیں۔ جو انسان دوسروں کو خوف زدہ کرتا ہے، وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا۔ برے انسان کو ہر وقت برائی کا موقع مل جاتا ہے، اچھے کو اچھائی مل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سچ کے قریب ہیں، وہ حاصل کرنے سے زیادہ دینے کو پسند کرتے ہیں۔ زندگی موت کے پیچھے ہے، اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہوتا، یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ اللہ کی تلاش انسان کو کسی انسان ہی کے پاس تو لے جاتی ہے۔ ہم جسے برداشت نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ محبوب کے ملتے ہی زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ طاقتور نہیں رہ سکتی۔ آج کے انسان کو موت سے زیادہ غریبی کا ڈر ہے۔ چاندنی ہو تو چاند نہیں ملتا، چاند ملے تو چاندنی نہیں ملتی۔ نئی خواہش نئے اندیشے پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دینا سچ کے قریب ہو جانا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو ناپسند کرنا اللہ کی محبت سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر صرف عبادت اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دوسرے فرائض ڈالے ہی نہ جاتے۔ جس دیس میں ہمارا کوئی محبوب نہ ہو، اس دیس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھن دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھو، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تلخ اور کڑوا لہجہ مت اپناؤ۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت یاد رکھتا ہے۔ شکایت کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو عادت بنانی پڑتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کن کاموں میں لگا رکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے
اور شکر بھی آتا ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسانوں کو عرش والے سے ملا دے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں جو اپنی ہی موج میں رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، مگر کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ خوف کا بیج جب لالچ کی زمین پر بویا جاتا ہے تو صحت مند جھوٹ پیدا ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ تمہارے ہر زخم کا مرہم موجود ہے اس رب کے پاس۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ بس ان سے اٹھنے والی ٹیس آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر چیز صحیح وقت پر ہی سامنے لاتا ہے۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ ہو، آخر کار دم توڑتی ہی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ کبھی نہیں اتر سکتی۔ تجربہ تھا سو دعا کی تاکہ نقصان نہ ہو، عشق مزدور کو مزدوری کے دوران نہ ہو۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھانا سیکھیں۔ ہزار عیب ہوں لیکن اٹل حقیقت ہے، غریب لوگ محبت شدید کرتے ہیں۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ہوتی ہے لاکھ غموں کی دوا نیند بھی، مگر ہوتے ہیں کچھ ایسے غم بھی جو سونے نہیں دیتے۔ وہ لوگ کس درد سے گزرے ہوں گے جن کے ہمدرد وعدوں سے مکرے ہوں گے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ جس بات سے قوم ایک نہ ہو پائے وہ بات اسلام تو نہیں ہو سکتی۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہو وہی معاشرہ کامیاب ہونے والا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے آدھی رات کا رونا اور گڑ گڑانا چھن جائے۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ جھوٹے کو سچی بات نہ بتانا اور سچے کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ انسان اتنا اشرف ہے
کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خوبیاں۔ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں کسی اور صورت میں بھیجا جا سکتا ہے تو جس صورت میں آنا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے اور ایک انسان نے بچنا ہے تو جس انسان کو تم بچانا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہوگا۔ جنت بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو۔ ہماری خوشیاں دوست کی شرکت سے دو گنا ہو جاتی ہیں اور ہمارے غم گزار کے قریب ہونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جس نے ساتھی سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے، نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت نہ پہچان لی جائے۔ سب انسانوں میں برابر آنسو ہیں اور یہی رشتہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ سننے والے کا شوق ہی خاموشی کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا یہی انسان کا فرض ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود سمندر کے لیے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساگر سے جڑ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یار جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا دے جاتا ہے۔ کنجوس اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماضی ہمارا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل ایک موقع ہے۔ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔